پاک وزیر خارجہ قومی اسمبلی میں اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ان آمروں کا مقابلہ کر کے جمہوریت بھی قائم کیا ہے. اس وقت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے. اس لیے ایک ساتھ پاکستان کے عوام ایک تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں, تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, تاریخی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے, کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا, جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا. مگر کچھ اس معاشی بحران کی وجوہات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, جیسے کہ کووڈ کا پینڈیمک نے دنیا بھر میں ایک معاشی بحران پیدا کیا جس کا نتائج جو ہے وہ آج بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں, پوری دنیا اس کا سامنا کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوا ہے اس کا بھی اثرات ہیں, ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں ان کا بھی اثرات ہیں. اور وہ معاشی بوجھ دنیا بھر کے عام آدمی, سفید پوش طبقہ, غریب آدمی, وہ بوجھ وہ اپنے کندھے میں اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں. اور ہم بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. اسی وقت اس معاشی بحران کے دوران ہم نے ایک ایسے قدرتی آفت دیکھا ہے جو کہ نہ پاکستان کی تاریخ میں, یا جب ہم ایک کلونیل ملک ہوتا تھا تب کے بھی ریکارڈ, 100 سال پہلے کے جو ریکارڈز لیے جاتے تھے ہمارا مانسونز کے اور سیلاب کے, تب بھی ہم نے اس قسم کا بحران کا سامنا, قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا. جب 1/3 پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو, 33 ملین پیپل, مطلب ہر 7 میں سے 1 پاکستانی اس قدرتی آفت سے متاثر تھا اور آج بھی متاثر ہے. آج بھی راجنپور کے عوام, پنجاب کا راجنپور کے عوام, آج بھی بلوچستان کے عوام, صوبے سندھ کے عوام, جنوبی پختونخوا کے عوام اس تاریخی قدرتی آفت سے جو مسائل پیدا کیے گئے ان کے مقابلے کر رہے ہیں. اور آج بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارا معیشت کے مسائل ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیکیورٹی کا بحران پیدا کیا گیا ہے. افسوس کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر دہشت گردوں نے, طریق طالبان پاکستان نے, اور اس قسم کے مجید بریگیڈ نے, PLA نے, اس قسم کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے ہیں. اور ایک بار پھر جیسے میں نے کہا وہ معاشی بحران تو ہمارا اپنا ہی ناجائز نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا. تو اسی نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا. میں نے دیکھا ہے, میں نے تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے, خود یونیورسٹی میں نے ہسٹری پڑھا ہے, لیکن مجھے ایسے کوئی اگزامپل نہیں مل رہا جہاں ایک قوم, ایک ملک, ایک عوام اس قسم کا دہشت گرد اپنے مخالف کا مقابلہ بھی کرے, شہادت قبول کرے, عوام سے لے کے پولیس افسران تک, پولیس افسران سے لے کے ہمارا فوجی جوانوں تک, ہمارا سیاسی قائدین تک, ایک ملک ہو کے, ایک قوم بن کے ہم نے ان دہشت گردوں, ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا. پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کیا, ان دہشت گردوں کا کمر توڑوایا. ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. پاکستان کے افواج, پاکستان کی پولیس, پاکستان کے عوام, یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں, ہم نے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا جو پورا کا پورا نیٹو اور پورا دنیا کے سپر پاورز افغانستان میں نہیں کر سکتے.
ہم نے اپنے ہاں جو دہشت گرد تھے، جو انتہا پسند تھے، ان کو ختم کر دیا تھا، ان کا کیپیسٹی کو ختم کر دیا تھا. ان کی بس کی بات نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر سکے، نہ وہ ریکروٹ کر سکتے تھے. لوگ ان کی دہشت گرد کی جو ایک آرگنائزیشنز ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. مگر اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود یہ فیصلہ کیا، از خود یہ فیصلہ کیا، اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاف کریں گے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا، جنہوں نے پاکستان کے ہر صبح کے عوام کے خون کے ساتھ 10 سال وہ ہولی کھیل رہے تھے. اس قسم کے دہشت گردوں کو اس نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے معاف کیا، جیل سے رہا کروایا، جو ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں رہ رہے تھے، بس رہے تھے. ان کو اٹھا کے ہمارے یہاں پختونخوا میں، سابق قبائلی علاقوں میں، اور وہ قبائلی علاقوں کے عوام نے دہشت گردوں کو شکست دلوایا تھا. جس بہادری کے ساتھ، جس غیرت کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام نے ان دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا، تاریخ میں ایسے کوئی مسائل نہیں ملتا. جناب اسپیکر، افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں اس ملک کہ حکمرانوں نے انہی قبائلی علاقوں میں یہ دہشت گردوں کو مسلط کیا تھا، اور جب انہوں نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے ہروایا، شہادت قبول کی، قبائلی علاقوں میں ترقی آنا شروع ہو رہا تھا، تو اسی وقت ایک بار پھر ایک نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو افغانستان سے بھی اٹھا کے ہمارے قبائلی علاقوں میں بسانے شروع کر دیے. تو آج اگر پاکستان ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے تو اس معاشی بحران کے پیچھے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اور اگر آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردوں کا سامنا کر رہا ہے، ایک سیکیورٹی کا بحران کا سامنا کر رہا ہے، تو اس کا بھی پیچھے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. جناب اسپیکر، ہم ایک جمہوری بحران کا بھی سامنا کر رہا ہے. ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کے سیاسی کارکن نے آمریت کا مقابلہ کرتے کرتے ایک فیصلہ کر لیا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم مکمکہ کہلواتا تھا. وہ جو فیصلہ، وہ جو ریکنسیلیشن جو ہم نے آپس میں کروایا تھا، ہم نے یہ چیزیں بھولے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے مقدمے، ایک دوسرے کو کس نے جیل بھیجا، کس نے نہیں بھیجا، وہ سارے چیزیں پاکستان کی وجہ سے ہم نے بھولے تھے. اور ایک ایسا کنسنسس لے کر آیا، ایک جمہوری کنسنسس لے کر آیا کہ پہلی بار پاکستان کی جمہوریت چل پڑا. پہلی بار اس ملک میں میری زندگی میں سیاسی سٹیبلٹی نظر آنا شروع ہو گیا. اور پہلی دفعہ اس سیاسی سٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا جمہوریت بحال کروانے کی وجہ سے، اس ملک نے معاشی ترقی کرنا شروع کر دیا. سی پیک جیسے منصوبہ گوادر سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ایک ایسا ترقی کا، ایک ایسے معاشی ترقی کا دور شروع ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. مگر جیسے ہی ہم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جمہوریت کو بحال کیا، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے
1973 بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے NFC ایوارڈ دلوایا, صوبوں کو ان کو حق دلوایا, پختونخوا کو ان کو شناخت دلوایا, صوبوں کو ان کو اپنے وسائل کے مالک بنائے. مگر جیسے ہی ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت جو غیر سیاسی بھی لیکن خاص طور پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں, انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا. ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف, اس سیاسی کنسنسس کے خلاف, چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف, یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور یہ جو حملہ تھا یہ ہر طرف سے ہو رہا تھا, میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا, کردار کشی کروایا گیا, ایک ایک چن کے ہر سیاسی لیڈر جو اس ملک کا ہے ایک ایک کا چناؤ کیا گیا, میڈیا کے تھرو ان کا کردار کشی کیا گیا. اگر کیسز بنا سکے تو کیسز بنوائیں گے, اگر کیسز نہ بھی بنا سکے تو میڈیا کے تھرو ایسا سیاسی کردار کشی کروایا گیا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد نہ صرف ان سیاسی قیادت سے اٹھ جائے مگر الٹیمیٹلی اس عوام سے اٹھ جائے, اس جمہوریت سے اٹھ جائے. ساتھ ساتھ ہمیں سب یاد ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے, اب جو بحران ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم تاریخ میں اتنا پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ کون کون, چلے ہم جاتے بھی. 1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے, وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا, جنرل ظہیر الاسلام کا تھا, جنرل فیض حمید کا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے, اس ملک کے عوام کے سامنے ہے, تاریخ کا حصہ. وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف, ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف, اس 18ویں ترمیم کے خلاف, اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹھ چور تھا جو اس ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھے, کسی اور کے خلاف نہیں. اپنے ملک میں 18ویں ترمیم ہمارا فیڈریشن کے خلاف, ہمارا جمہوریت کے خلاف یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر. اور کون تھا شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا, افتخار چودھری صاحب. اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا. اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا. جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ the monopoly of the chief justice, وہ تو monopoly قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا, اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے مگر مقصد ہم نہیں تھے. مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا, مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا, مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا, اور یہ ہائیبریڈ جنگ میں ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا تھا. ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر, چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے, پاشا آیا, ظہیر آیا, فیض آیا, چلا گیا, مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے. اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا. 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ, پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے
کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں, اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں, اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. سوال ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو جمہوریت کہتے رہے. ہم آئین کا بالادستی, آزاد عدلیہ, آزاد میڈیا, ہم تو یہی باتیں کرتے رہے. لیکن ان کا جواب میں, ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری, غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے. ہم نے اگر اس سلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے جان بوجھ کے اپنا 3-4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت پہ ہم سوچتے رہے. ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے لیکن یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا. اگر ہم دھرنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا, ہم بس آگے چل سکیں. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا, جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا, جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے, انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں, آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں, ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے, غیر جمہوری سازشیں بنایا, سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر, سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو, عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, ہم نے تو ایک قدم اٹھایا, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا, پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے یا کہ عامر یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا. لیکن یہ جو ری ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو وسرل ری ایکشن پاکستان میں, معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن, یہ جو تقسیم, یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا, یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی سٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا, ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا, آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر. ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا, واہ واہ ہوگا, ایسا تو بھی نہیں ہوتا ہے.
70 سال سے ایک پورا پیرالل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے، جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں، اور ایک پورا پیرالل سٹرکچر بن چکا ہے، ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا اپنے وزرل ریاکشن دیکھا ہے، ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں، وہ سارے قوتیں، وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریق انصاف میں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا کسی آمر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بلبوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں۔ ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو، اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے، ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے، ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں، جن کا اگر مستقبل ہے تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ، وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہیں، تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا، ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا، ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے۔ اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم، اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے جیسے ہی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف اور یہ سیکیورٹی رسک کی طرف دکھیلا گیا، تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا، ان کا ترقی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے، ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا، اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت میں سپریم کورٹ نے سرمایا تھا۔ اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا، یہ کبھی کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے، رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین، کون سا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے، وہ فائنینشل کیمپین، وہ پیسہ جمع کرے، چیف جسٹس پاکستان بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو؟ ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دے، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں، پھر بھی۔ اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں
اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کے ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں. اس کا نام بدلے، جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا، جہاں ون مین ون ووٹ، جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے، چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اب 2 دن میں لیجسلیشن. سر 2 دن میں کیا لیجسلیشن؟ آپ کو یاد ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے 2007 سے لے کے آج تک شامل ہے. میں اس فلور پہ I'm on the record, we were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. They threatened to strike down the 18th Amendment. تو بلیک میل تھا. میں نے جون میں اسی فلور پہ تقریر کیا تھا کہ the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن، یہ جو قانون سازی اب آج انشاءاللہ تعالی جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ آخر کار 2008 سے لے کے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا، مدر آف دا کانسٹیٹیوشن کا توہین ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا وزیر اعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل، سازش میں شامل، اور آخر کار 2023 میں پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کے تھرو جواب دیں گے. ایک آخری فکرہ اس لیے میں روزہ لگ رہا ہے ہمارا اپوزیشن صاحبان کا. آخری فکر جناب اسپیکر، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے، یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے، جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. شاید ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی آخر کار جب یہ لڑائی ختم، اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. جناب اسپیکر.